بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها۔ سيقول السفهاء، اب ان قریب کہیں گے بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاهم کس چیز نے پیر دیا، عن قبلتهم التي كانوا عليها اس قبلہ سے جس پر وہ تھے، ان کو کس چیز نے پیر دیا۔ سیقولو میں سین استقبال کے لیے ہے، اور صفحہ سے مراد یہود، نصارہ، مشرکین اور منافقین ہے۔ قبلہ سے مراد بیت المقدس ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک آیات مذکورہ تحویل قبلہ کے بعد نازل ہے، اور لفظ یقول ماضی کے معنی پر لیتے ہیں، لیکن جمہور مفسرین کے نزدیک سیقول مستقبل کے لیے ہے، اور آیات تحویل قبلہ سے پہلے نازل ہے، بطور پیشن گوئی۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان قریب، مستقبل قریب میں جب تحویل قبلہ کا حکم ملے گا تو یہ بے وقوف احمق اعتراض کریں گے۔ سیقول ظاہر فی الاستقبال وَإِنَّهُ اخبار من اللہ تعالی عز وجل نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم انه يصدر منهم هذا القول في المستقبل وذلك قبل ان يؤمروا باستقبال الكعبة كذا في البحر ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ما استفہامیہ بطور استہزاء، اے ما ولاهم عن قبلتهم استہزاء كذا في القرطبی، اور یہ معقولہ ہے صفحاء کا، بے وقوفوں کا۔ صفحاء سفیہ کی جمع ہے، بے وقوف کو کہتے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ یہ بے وقوف لوگ اعتراض کریں گے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس جو تمام انبیاء کا قبلہ تھا، اس قبلے کو چھوڑ دیا، اور بعض لوگ بے وقوف لوگ یہ بھی اعتراض کریں گے کہ بیت المقدس سے بیت اللہ کا رخ کیا اور وطن کی یاد نے ستایا۔ تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ قل للہ المشرق والمغرب، فرما دیجئے کہ اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہدی چلاتا ہے من یشاء جس کو چاہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے پر۔ قبلہ جو بھی ہو، خانہ کعبہ ہو یا بیت المقدس ہو، حکم ربانی سے مقدس ہے، حکم الہی سے ممتاز ہے، اور اللہ کی مرضی ہے کہ چاہے خانہ کعبہ کو قبلہ بنائے، چاہے بیت المقدس کو قبلہ بنائے، یا اس کے علاوہ کسی تیسری چوتھی چیز کو قبلہ بنائے۔ اصل الاصول تو اطاعت حق ہے۔ ملت ابراہیمی کی بنیادی اصول
وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللہ کی اتباع ہے، مجھے ہے حکم ازا، لا الہ الا اللہ، بہاروں کے خزاں، لا الہ الا اللہ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا۔ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، فضیلت اور امتیاز یہ ہے کہ یہ امت معتدل بنائی گئی، اور ہر زاویے سے معتدل ہے۔ اعتقادی اعتدال یہ ہے کہ اللہ کو اللہ کا معبود اور اللہ کو اللہ اور معبود اور مسجود سمجھتے ہیں، اور رسول کو رسول، محبوب اور مبعوث سمجھتے ہیں، اور اپنے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے مال، جان، اولاد اور سب کچھ قربان کرنا جو ہے وہ سعادت سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک پیغمبر سمجھتے ہیں، معبود نہیں۔ باقی تو کہاں ہے کس نے کہ سردار اولیاء نہ کہو، کہاں ہے کس نے کہ سرتاج اولیاء نہ کہو، یہی ہے فلسفہ قل انما انا بشر، خدا کے بعد سبھی کچھ کہو، خدا نہ کہو۔ اسلام دین اعتدال ہے، اور امت مسلمہ یہ امت معتدلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہودیوں نصرانیوں کی طرح اس میں افراط تفریط کمی زیادتی کا شکار نہیں ہے۔ انسانیت کی قدر و قیمت اور عالمی انسانیت کے اقدار و روایات آپ کو دین اسلام میں نظر آئے گا۔ اسلام نے رہبانیت کو انسانیت پر ظلم قرار دے دیا، لا رہبانیت فی الاسلام۔ ایک طرف اللہ کی احکامات، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل اور اس پر مر مٹنا اور قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں، دوسری طرف قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کے مالک بن کر دنیا کو بتلا دیا کہ سیاست، حکومت، خلافت ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا، ہم سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ مذہب کو صرف مسجد و خانقاہوں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسلام نے بادشاہی میں فقیری اور فقیری میں بادشاہی سکھا دی۔ بہرحال مہد سے لحد تک اسلام سراپا دین معتدل ہے، اعتدال والا دین ہے، اور امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امت معتدل ہے۔ بلکہ یہ آفاقی امت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، قرآن بھی آفاقی ہے، اللہ کا نبی بھی آفاقی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ امت بھی آفاقی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، لہذا قبلہ بھی آفاقی ہونا چاہیے۔ اور پھر اس امت کو امتن وسطن اس لیے بنایا کہ یہ امت قابل شہادت بن جائے۔ اور بخاری شریف کی روایت میں ہے، جس کا خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اللہ کے دربار میں اللہ کی عدالت میں دعویٰ دائر کریں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ہم کو تبلیغ نہیں کی ہے، تو اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے، طلب کریں گے، اگرچہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، معلوم تھا قوم نوح کا دعویٰ سچ پر مبنی نہیں ہے، لیکن عدالتی کارروائی اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مدعا علیہ سے استفسار کیا جائے، ان سے پوچھا جائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام حاضر ہوں گے اور اس بات میں جواب دیں گے کہ ہاں، میں نے اپنے قوم کو تبلیغ کی ہے، اللہ کے احکامات پہنچائے ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام سے گواہ طلب کریں گے، تو حضرت نوح علیہ السلام بطور گواہ
امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے۔ نوح علیہ السلام کی قوم اعتراض کریں گے کہ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ نہیں بن سکتے، کیونکہ ہمارے درمیان اور امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان طویل فاصلہ ہے مدت کا۔ تو امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے کہ واقعی ہمارے اور ان کے درمیان فاصلہ ہے اور ضرور فاصلہ ہے، لیکن ہمیں سچے پیغمبر نے خبر صادق قرآن کریم کے حوالے سے خبر دی کہ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو تبلیغ کی ہے، لہذا قوم نوح کا دعویٰ سچا نہیں ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اب تبلیغ کی ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو رسول تم پر گواہ دینے والا۔ قیامت کے دن امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر امتوں پر گواہی دیں گے کہ دیگر انبیاء نے اپنے اپنے اقوام کو دین کی تبلیغ کی ہے، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت پر تبلیغی رسالت کی گواہی دیں گے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تو پھر کہتے ہیں هَذِهِ الْأُمَّةُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ أَنَّ الرَّسُولَ قَدْ بَلَغْتُكُمْ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ شَهِيدًا، كذا فی ابن جریر۔ باقی گواہی کے لیے ہر جگہ ہر موقع پر موجود اور ہر فیصلے میں موجود ہونا یا ہر فیصلے میں شہادت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ ہدایہ جلد 3 صفحہ نمبر 157 میں ہے انما یجوز للشاہد ان یشہد بالاشتہار وذلك بالتواتر او اخبار یثق به۔ خبر گواہی، خبر مشہور، خبر متواتر یا معتمد مستحکم مضبوط خبر کی بنیاد پر بھی دی جاتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ فیصلے ہمیشہ کے لیے دو چیزوں کی بنیاد پر ہوتی ہے، یا شہادت کی بنیاد پر یا شواہد کی بنیاد پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا فیصلہ شواہد کی بنیاد پر ہوا تھا، لفظ استعمال ہوا ہے شہادت کا، لیکن فیصلہ ہوا ہے شواہد کی بنیاد پر۔ اور کیا کہا؟ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ قمیص کو دیکھو آگے سے پٹی ہے یا پیچھے سے پٹی ہے، اگر آگے سے پٹی ہے تو پھر گناہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، اگر پیچھے سے پٹی ہے تو زلیخا کا گناہ ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام فرار اختیار کر رہا تھا، بھاگ رہا تھا ان سے۔ تو فیصلے کبھی شہادت کی بنیاد پر اور کبھی شواہد کی بنیاد پر ہوتی ہے۔